بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب منہاج القرآن کے مفتی اعظم ہیں۔ ان کے فتویٰ اکثر میں یہاں ڈسکس کرتا رہتا ہوں۔ ان کی ویب سائٹ دی فتویٰ کے نام سے موجود ہے، اس پر یہ تمام فتاوی جات موجود ہیں۔ وہیں سے ایک فتویٰ نظروں سے گزرا، آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب سے سوال ہوا، شادی بیاہ کے موقع پر ڈھول بجانا، بینڈ باجا، گھوڑے پر سواری کرنا اسلام کی روشنی میں کیسا ہے؟ اور یہ سوال اکثر پوچھا بھی جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو مفتی صاحب نے بڑا معتدل اور بڑا اچھا جواب دیا۔ آپ بیان کرتے ہیں، شادی کے موقع پر ڈف بجانا، ڈھول ڈمکا، اچھے اشعار گانے، غزلیں، مہندی لگانا، صحرا بندی، دلہے اور دلہن کو ڈولی اور پالکی میں بٹھانا سب کچھ جائز ہے۔ البتہ ان میں فضول خرچی کرنا یا کوئی غیر شرعی کام کرنا حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو شرعی اصولوں کے خلاف ہو حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جائز ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر بات میں توازن اور اعتدال کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی شادی کی رسوم ہے جو شریعت کے خلاف نہیں تو انہیں اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو شرعی اصولوں کے خلاف وہ حرام ہے۔ حدیث سے خوشی کے مواقع پر گانے گانا، ڈف بجانا ثابت ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی تو رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، میرے بستر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، سو ہماری لڑکیوں نے ڈف بجانا اور شہدائے بدر کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اچانک ایک لڑکی نے یہ مصرع گایا کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسے چھوڑو، جو کہہ رہی تھی وہی کہو۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کی ایک انصاری سے شادی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہیں کوئی کھیل نہیں آتا؟ انصار کو کھیل پسند ہے۔ سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نکاح کا اعلان کرو اور یہ مسجدوں میں کیا کرو اور اس پر ڈف بجایا کرو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ نے اپنی ایک رشتہ دار انصاری لڑکی کا نکاح کیا۔ رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم نے لڑکی کو دلہن بنا کر تیار کر دیا؟ عرض کی گئی، جی ہاں۔ پھر فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کوئی گانے والی بھیجی؟ عرض کی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، انصار میں گانے کا رواج ہے، سو تم اگر دلہن کے ساتھ ایسے مرد یا عورت بھیجتے جو یوں گاتے، ہم تمہارے پاس آتے، ہم تمہارے پاس آتے، سو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پاس ایک انصاری لڑکی تھی، میں نے اس کی شادی کی۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، عائشہ کیا تم نے گانے کا اہتمام نہیں کر رہی؟ کیا تم گانے کا اہتمام نہیں کر رہی؟ یہ قبیلہ انصار گانے پسند کرتا ہے۔ اب عمل صحابہ سے دلیل دیتے ہیں۔ عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھتا کیا ہوں کہ لڑکیاں گا رہی ہیں۔ میں نے کہا، اے رسول اللہ کے ساتھی اور بدر کے مجاہدوں، تمہارے پاس یہ کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، چاہتے ہو تو ہمارے پاس بیٹھ کر سنو اور چاہو تو تشریف لے جاؤ، ہمیں شادی بیاہ میں کھیل کود کی اجازت دی گئی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے پاس عید کے دن دو لڑکیاں گا رہی تھیں، ڈف بجا رہی تھیں اور پاؤں مار رہی تھیں۔ حضور اکرم کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ابو بکر نے ان کو جھڑکا۔ حضور نے چہرہ اقدس سے کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا، ابو بکر انہیں کچھ نہ کہو، انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ مینا میں قیام کے دن تھے۔
اس کے علاوہ صحاح ستہ میں بہت ساری احادیث مذکور ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف بجانا، ڈھول بجانا، شادی بیاہ کے گیت، غزلیں اور عید کے گیت گانا جائز ہیں۔ حرام اور حلال میں فرق ہی گانا گانے اور دف بجانے سے ہے۔ یہ مفتی صاحب کا اپنا جملہ ہے اور بڑا معقول جملہ ہے، مزیدار جملہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق ہی گانا ہے، دف بجانا ہے، ڈھول بجانا ہے۔ میت میں اور شادی میں فرق ہونا چاہیے۔ محمد بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق یہ ہے کہ نکاح میں گانے کی آواز اور دف بجایا جاتا ہے، جبکہ حرام کام خاموشی اور چوری سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی تصریح آ گئی۔ آگے مفتی صاحب ایک وضاحت کرتے ہیں، بعض کم علم لوگ شادی اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کہ نہ دف کی آواز نہ گانے کی، اور اسے نیکی اور پرہیزگاری سمجھتے ہیں، حالانکہ نیکی اور پرہیزگاری حضور کے حکم ماننے میں یا نہ کہ ترک کرنے میں۔ لہذا خاموشی کے موقع پر دف بجانا اور گانا سنت رسول ہے۔ بالکل خاموشی سے شادی کرنا جیسے مرگ ہو گئی ہے، یعنی کہ فوتگی ہو گئی ہے، شرعی حکم نہیں ہے کہ اس کے خلاف ورزی ہو۔ حضور نے اسلامی شادی یعنی حلال اور بدکاری میں یہی فرق بتایا ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ شادی کا لوگوں کا علم ہونا چاہیے، تاکہ آج تک جو لڑکی آپ کے ہمراہ دیکھی نہ گئی، آج اسے اچانک آپ کے ساتھ آتے جاتے دیکھ کر لوگ چہ میں گوئیاں کریں گے، اور جب دف بجائے گئے، گانے گائے گئے تو سب کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کی فلاں لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور آنا جانا کسی کے لیے قابل اعتراض نہ رہے گا۔ اب مفتی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی اور بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اور آگے خلاصہ کلام قرآن کی مذکورت الصدر آیات اور آقا علیہ السلام کے صریح ارشادات اور صحابہ کے واضح آثار و اقوال سے یہ بات ثابت اور واضح ہو گئی کہ اچھے اشعار، گانے اور ڈھول ڈھمکے بیاہ، شادی، منگنی اور خوشی کے دیگر مواقع پر اسلامی احکام کے عین مطابق ہے، اور یہ حضور کی سنت اور صحابہ کا تعامل ہے۔ البتہ اعتدال ضروری ہے، ورنہ حد سے تجاوز کرنے سے نیک کام بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ کلام شریفانہ ہو، آواز اچھی ہو، ڈھول وغیرہ بجایا جائے، مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو، ماحول باوقار ہو تو خاص مواقع پر ایسا کرنا شرعاً جائز ہے۔ اسلامی شادی میں خوشی کا اظہار تو ہوتا ہے، دعوت ولیمہ سنت ہے، مگر دوسری رسوم مثلا فحش گانے، مہندی کی رسم میں فحش ناچنے گانے کے لیے طوائف بلانا، رقص و سرود، شراب و کباب کی محفلیں سجانا نہ اسلام کی روح سے جائز ہے اور نہ عقل و دانش کی روح سے۔ شادی پر حسب توفیق خوشی کا اظہار کرنا، کھانے میں غرباء کو دعوت دینا، کنجوسی اور فضول خرچی دونوں سے بچنا اور اعتدال پر رہنا، دف بجانا، ڈھول بجانا، نکاح مسجد میں سرعام کرنا، یہ چیزیں اپنانی چاہیے اور غلط رسوم سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور آگے مفتی صاحب ایک بڑا خوبصورت بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص بھی شادی بیاہ اور خوشی کے دیگر مواقع پر دف بجانا، ڈھول بجانا اور اچھے اشعار گانے کا انکار کرتا ہے تو وہ دلیل شرعی لے آئے، ویسے زبانی کلامی باتیں کرنے سے حرام اور حلال ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانا، ڈھول بجانا، ہلا گلا جائز ہے، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق، فضول خرچی نہ کی جائے، بے پردہ معاملات نہ ہو، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ شادی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حلال و حرام میں فرق کی تو یہ چیز ہے کہ شور مچا کر لڑکی کو لے کر آؤ۔ تو ہمارے یہاں چونکہ زیادہ خشک مزاجی ہے، اسے تقوی اور پرہیزگاری سمجھا جاتا ہے، تو فتویٰ بہت بڑے عالم کا ہے، بہت بڑے ادارے کا ہے، اور باتیں بھی معقول ہیں، جو احادیث کوٹ کی وہ بھی صحیح احادیث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔